بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا نام ہے جس کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شیدائی بن کر فاروق کہلائے۔ تعارف: آپ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ سے قبل 40 مرد اور 11 عورتیں نور ایمان سے منور ہو چکی تھیں۔ آپ عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے 6 سال 35 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ محبوب خدا و مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا مانگی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ و عزت عطا فرما۔ حضرت عمر اگلے دن مشرف با اسلام ہو گئے۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والوں نے حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے کہا، آج ہماری قوم آدھی رہ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی بلکہ مسلمانوں کی قوت و عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی امارت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم، ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ پس جب وہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ فضائل و مناقب: سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بہت ساری احادیث وارد ہیں، ان میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے 2 وزیر اہل آسمان سے اور 2 وزیر اہل زمین سے ہوتے ہیں، پس اہل آسمان میں سے میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور اہل زمین میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ میں شامل ہیں۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف آپ کے لیے جنت کی بشارت دی بلکہ حشر کے دن بارگاہ عزتی میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس کے بھی احوال بیان فرمائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالی سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے، اور سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عمر فاروق کی رائے اور قرآنی احکام کا نزول۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حد درجہ ذہین، سلیم الطبع، بالغ نظر اور صائب الرائے تھے۔ قرآن پاک کے متعدد احکامات آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلا اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردہ کا حکم اور شراب کی حرمت۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت فرمائی۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں، تو حکم نازل ہوا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور پردے کی آیت میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں، کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ کلام کرتے ہیں۔ تو پردے کی آیت نازل ہوئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے رشک کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دباؤ ڈالا، تو میں نے ان سے کہا اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں اور بیویاں عطا فرما دے جو اسلام میں آپ سے بہتر ہوں۔ تو یہی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری۔